بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج کراچی میں سود کے خاتمے کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا اہتمام فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیا تھا۔ سیمینار میں ملک کے نامور عالم دین مولانا تقی عثمانی سمیت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، مولانا فضل الرحمان گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، اسلامی اور روایتی بینکوں کے صدور اور ایف پی سی سی آئی کے اراکین و عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایف پی سی سی آئی جیسے ادارے نے ملک سے سود کے خاتمے اور اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے سیمینار منعقد کر کے ملک کے کاروباری طبقے کے درمیان اس بحث کا آغاز کیا ہے۔ سیمینار کے دوران مقالے بھی پڑھے گئے اور قرارداد بھی پیش کی گئی، جبکہ یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ اب تک نجی بینکوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور یہ بینک اپنی پٹیشن واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ خیال رہے کہ سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 2027 تک ملک میں بینکاری کے نظام کو مکمل طور پر سود سے پاک بنایا جائے، جس پر اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک سمیت کئی نجی بینکوں نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حکم پر اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرف سے دائر کی گئی اپیلیں واپس لے لی گئی ہیں، لیکن نجی بینکوں کی طرف سے اپیلیں واپس نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ جی ناظرین، سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں اسلامی بینکاری کے نظام نفاذ کے لیے اپنے گزشتہ دور یعنی 2013 سے 2018 تک بہت کام کیا تھا اور ملک میں اسلامی نظام معیشت کے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ کاروباری طبقے نے اس موضوع پر بات شروع کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام بینک اپنے پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور شرعی بنائیں تاکہ ملک میں اسلامی بینکاری کے نظام کو فروغ ملے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ملک میں غیر سودی بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کی اجازت نہ دیں، جبکہ انہوں نے مولانا تقی عثمانی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظام معیشت اور بینکاری پر ایک علیحدہ منسٹری یا ٹاسک فورس تو نہیں بنائی جا سکتی، تاہم ملک کے معاشی نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک میں ایک اسپیشل ونگ قائم کیا جائے گا تاکہ اس سلسلے میں حائل تمام مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرف سے دائر اپیلیں واپس لیں، کیونکہ یہ حکومت اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کرے گی اور حکومت ہر ممکن سطح پر اس پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اسلامی نظام بینکاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کاروباری طبقے سے بھی گزارش کی کہ وہ بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ ملک میں اسلامی بینکنگ کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انشورنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بھی شرعی اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کا آگے بڑھائیں اور تکافل اور اسلامی میوچل فنڈ قائم کریں تاکہ ملک میں اسلامی نظام معیشت کو مضبوط کیا جا سکے۔ قبل ازیں اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے ملک میں اسلامی بینکنگ کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں 5 بینک ایسے ہیں جو مکمل طور پر اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 17 بینکوں نے اپنی تمام برانچوں میں اسلامی بینکنگ کے ونڈوز کھول لی ہیں، جبکہ انتہائی مختصر عرصے میں
اسلامی بینکنگ نے روایتی بینک کا 21% تک شیئر لے لیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ پاکستان میں عوام اسلامی بینکنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک روایتی بینکس کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ پروموٹ کریں۔ سیمینار سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہر دور کی حکومت سے مطالبہ رہا ہے کہ ملک کے نظام معیشت اور اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، لیکن ہم ہر دور میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے بات کرتے رہے، اور ہم اپنے موقف پر کھڑے رہے اور بالآخر حکومت پر اپنے موقف پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہ سیمینار پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم سیمینار ہے کہ جس میں حکومت، بینکرز، تاجر اور علماء ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر نظر آئے ہیں، جبکہ اس سے قبل اس موضوع پر کبھی حکومتیں اور کبھی تاجر، کبھی بینکرز پہلو بدلتے دکھائی دیتے ہیں اور سب نے ہیلے بہانوں سے کام لیا ہے۔ تاہم آج کے سیمینار میں تمام طبقات اور حکومت کی نمائندگی اور ملک سے سودی نظام کے خاتمے کا عزم کرتے دکھائی دیا ہے۔ یہ یقیناً ایک خوش کن مرحلہ ہے، لیکن اس معاملے کا دوسرا پہلو زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ جی ناظرین، عالمی نظام معیشت میں سود کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پاکستان IMF سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں اور ملکوں سے جو بھی قرض لیتا ہے اس پر اسے سود ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب، قطر، UAE سمیت دیگر مسلمان ملکوں سے بھی لیے گئے قرضوں پر بھی پاکستان کو سود ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو مکمل طور پر سود سے پاک کر لے۔ پاکستان میں سودی نظام سے پاک کرنے کی کوششیں 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری ہیں، لیکن اس میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ شاید یہی ہے کہ حکومتیں جانتی ہیں کہ اس نظام سے چھٹکارا ممکن نہیں، لہذا حکومتوں کی طرف سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے اعلان کچھ اور ہوتا رہا اور کرتی کچھ اور رہی ہیں۔ جی ناظرین، ظاہر ہے کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کا دامن اور گریبان دونوں سودی نظام میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے اس بار بہت زیادہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ عالمی نظام معیشت میں رہ کر سود سے پاک بینکاری پاکستان میں بینکنگ انڈسٹری کو فروغ تو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام کے لیے یہ نعرہ بہت پرکشش ہے، بلکہ ہونا بھی چاہیے، لیکن عالمی سطح پر اس نظام سے نجات مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔